بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف کا ورد کرنے والے کی درویشی آج ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے کہ جو لوگ درود پاک کا ورد ذکر اپنی زندگی میں شامل رکھتے ہیں ان کے اندر کس قسم کی درویشی آ جاتی ہے اور درویشی ہوتی اصل میں کیا ہے، اور جو لوگ درود شریف کا ورد کرتے ہیں وہ کس قسم کے درویش بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ راز جان کر آپ انشاءاللہ تعالی حیران رہ جائیں گے، اور درود پاک کی یہ فضیلت اور درویش کی وہ نشانیاں جو بغیر اعلان کے اس کو یہ ڈکلیئر کر دیتی ہیں کہ یہ اللہ کا دوست بن چکا ہے یہ شخص۔ تو سب سے پہلے یہ بات کہ آپ لوگوں نے کبھی محسوس کیا ہے یا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ کم بولتے ہیں، شور میں نہیں رہتے، شور انہیں پسند نہیں ہوتا، لیکن ان کے اندر ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ نہ وہ دنیا چھوڑتے ہیں، نہ کسی خانقاہ میں بیٹھتے ہیں، پھر بھی وہ اپنی ہی ذات میں درویش ٹھہرتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو درود پاک کا ورد کرتے ہیں، اور درود شریف انسان کو خاموش درویش بنا دیتا ہے۔ اگر یہ راز آج آپ سمجھ گئے نا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی، جو لوگ خاص طور پر درود پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے گا کہ درویش ہوتا کون ہے۔ درویش وہ نہیں ہوتا جو دنیا چھوڑ دے، درویش وہ ہے جس کے دل سے دنیا نکل جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کے دل میں دنیا کی رنگینیاں اس پر اثر نہ کر رہی ہوں، تو وہ اصل میں درویش ہوتا ہے۔ اور درود شریف کا ورد، درود پاک کا ذکر، درود پاک کا وظیفہ، درود شریف کی کثرت دل سے دنیا آہستہ آہستہ نکال دیتا ہے۔ جو لوگ لمبے عرصے سے درود پاک پڑھتے آ رہے ہیں وہ اس بات سے ضرور ایگری بھی کریں، اور کمنٹ میں ضرور اس چیز کو جو ہے وہ بتائیے گا کہ یقیناً ایسا ہوتا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو اس بات سے موٹیویشن مل سکے اور انسان کو شور سے خاموشی کی طرف لے جاتا ہے درود پاک کا ورد، اور یہیں سے انسان کی درویشی کا جو سفر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، جب آپ لوگ دنیا کے شور سے بچ کر خاموشی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آپ کی طبیعت میں جب خاموشی اترتی ہے نا تو سمجھ جائیں کہ درود پاک اب آپ کو اندر سے درویش بنا رہا ہے۔ اور درویشی کا مطلب یہ کہ جس کے دل سے دنیا نکل جائے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی انسان دنیا کی طرف نہ دیکھے، اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھے کہ دنیا کیا چیز ہے۔ ایسا درود پاک کا یہ ذکر اور ورد ہے کہ انسان کو پھر درویش بنا دیتا ہے۔ دیکھیں، درود شریف جب انسان پڑھتا ہے تو وہ اپنی بات کو پھر کم کر دیتا ہے، پھر وہ کم بولتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں زیادہ رہتا ہے، کیونکہ درود پاک کا عکس اس کے قلب پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب درود شریف کا نور آپ کے دلوں پر اترتا ہے تو پھر زبان خاموش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور خاموشی آپ کی درویشی کا سفر ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا۔ اب یہ جو درویش قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو درود پاک پڑھتے پڑھتے ایک خاموش دنیا میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ شکوہ چھوڑ دیتے ہیں اور شکر کرنا سیکھ لیتے ہیں، پھر ان کی زبانوں پر گلہ یا شکوہ نہیں ہوتا، پھر وہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ رب العزت پر راضی رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، وہ خود کو اہم سمجھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ درویشی کی بہت بڑی علامت ہے، کبھی اپنے اندر غور کر کے دیکھیے گا۔ اہل درود لوگوں سے مخاطب ہوں، اہل محبت لوگوں سے میری یہ بات ہے کہ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں پھر وہ اپنے آپ کو حقیر جانتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو اہم سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہیں اور ادب سیکھ لیتے ہیں۔ ادب جو ہے نا جی، یہ فیض کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب آپ کے اندر ادب آ جاتا ہے نا، اور یہ درویشی کی بھی پہلی علامت ہے کہ آپ ادب کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور یہی ادب پھر آپ کا خاموشی میں بدل جاتا ہے، اور یہ خاموشی پھر آپ کو درویشی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ یہ ہے درود پاک کا اثر، یہ ہے درود شریف کی فضیلت، یہ ہے درود پاک کی وہ طاقت جو آپ کے باطن کو بدل دیتی ہے۔
اب یہ جو خاموشی ہوتی ہے نا جی، یہ جو درود پاک کا ذکر کرتے کرتے آپ کی خاموش طبع سی طبیعت بن جاتی ہے، یہ کمزوری نہیں ہوتی، یہ شور سے اوپر کی کیفیت ہوتی ہے. کبھی غور کر کے دیکھیے گا، بڑی گہرائی والی باتیں ہیں. اور دیکھیں درود شریف جو ہے نا جی، یہ آپ کے دل کو پتہ ہے سکون سے، رحمت سے، محبت سے اور نور سے بھر دیتا ہے. جب آپ کا قلب ان چیزوں سے بھر جاتا ہے تو پھر خاموش سی ایک گہری جو روحانی ایک کیفیت ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. پھر انسان کو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی، بس وہ سب کچھ ہونے لگتا ہے جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ درویشی ہے ایک اہل درود کی طبیعت کے اندر آنا. جو لوگ درود شریف کا ورد کرتے ہیں پھر ان کی اس قسم کی درویش صفت طبیعت بن جاتی ہے. اپنے اندر غور کر کے دیکھ لیجئے گا، جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، درود شریف کا ذکر کرتے ہیں، وہ تو صرف اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے آپ کا مشاہدہ کر لیں. اگر یہ چیزیں آپ کو اپنے اندر محسوس ہوں تو یقیناً سمجھ جائیے گا کہ درود پاک کا اثر آپ کے باطن اور آپ کے ظاہر دونوں پر ہو رہا ہے. درود شریف کا ورد کرنے والا انسان دکھ میں چیختا نہیں ہے، قوت برداشت اس کی اتنی بڑھا دی جاتی ہے کہ حالات بظاہر جیسے بھی ہوں نا، وہ شخص اندر سے مضبوط ہوتا ہے جو درود شریف پڑھتا ہے. اور خوشی میں اتراتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ غرور یا تکبر میں نہیں آ جاتا. خوشی کے لمحات میں ایسا نہیں ہوتا. اہل درود جو ہے نا جی، وہ خوشی میں بھی اپنے آپ کو قابو رکھنا جانتا ہوتا ہے، شکوہ نہیں کرتا. جیسے میں نے پہلے کہا، اس کی زبان پر گلا شکوہ نہیں آتا. اور سب سے بڑی بات جو درویشی والی جو ایک علامت ہے، نشانی ہے آپ کی زندگی کے اندر کہ آپ درویش قسم کے انسان ہیں، وہ یہ کہ درود شریف کا جب آپ ورد کرنا شروع کرتے ہیں نا جی، تو آہستہ آہستہ ایک تو آپ کی طبیعت کو خاموشی کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور یہ خاموشی آپ کو درویشی کی طرف لے جاتی ہے. اور درویش انسان جناب جو ہوتا ہے نا جی، وہ اپنا ہر معاملہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اور یہی کیفیت یعنی خاموش درویشی کہلاتی ہے، اور یہ اہل درود کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. بس میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیے گا. جو لوگ درود پاک کا ذکر کرتے ہیں، درود شریف انسان کو نہ فقیر بناتا ہے نہ امیر، بلکہ دل کا بادشاہ بنا دیتا ہے، جو شور کے بغیر جیتا ہے اور صبر کے ساتھ جیتا ہے. یہ ہے درویشی کی وہ اصل طاقت کہ جو آپ کو دل کا بادشاہ بنا دیتا ہے. دل سے آپ کی محبت جو ہے نا دنیا کی، وہ نکال دی جاتی ہے. آپ دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو مگن نہیں کرتے. اور یہی اصل درویشی ہے ان لوگوں کی جو لوگ درود شریف کا ذکر کرتے ہیں. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم.